ہوگا۔ تو یہ دراصل خلاصہ ہے ان مضامین کا اس میں، اور آپ مکی زندگی کا ایک حساب ذہن میں رکھ لیں تاکہ یہ سمجھ سکیں ان آیات۔ پہلا دور تو وہ ہے جو ایک نبوت سے لے کر 3 نبوت تک کا چلتا ہے، جس میں اللہ کے رسول نے کھل کے دعوت نہیں دی، اپنوں کو خاص لوگوں کو کہا اور انہوں نے اپنوں سے کہا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور اس طرح کے چند غلام جو ان کے ارد گرد تھے، حضرت بلال ہیں، حضرت سمیہ، حضرت عمار، اس طرح زید بن حارثہ، ان لوگوں تک اسلام پھیلا تھا۔ لیکن 4 میں کھل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب کھل کے تم اعلان کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے وہ اعلان شروع ہوا، 4 نبوت سے اب اعلان پھیلتا چلا۔ تو یہاں سے اب سختی، وہاں سے رپورٹ، جیسے ہی دعوت کھلی مشرکین کی طرف سے کیا ہے، ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ اب انہوں نے شد و مد سے اس کو روکنا چاہا، اور یہاں اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا، جو تھوڑی بہت سی امید تھی بعضوں کو، جو قریب کے لوگوں کو، شاید ہمارے کہنے سے اللہ کے رسول رک جائیں گے یا دعوت چھوڑ دیں گے، یہ جتنی بھی غلط فہمیاں ان کو تھی، وہ ایک واقعے نے ان کو توڑ کے رکھ دیا۔ وہ تھا حضرت ابو طالب کے پاس انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھیے ہم روکنے سے پہلے آپ ہی اپنے بھتیجے کو روک دیں، جو چاہے ہم اس کے لیے کر دیتے ہیں۔ وہ مال چاہتا ہے مال جمع کر دیتے، وہ لڑکی چاہتا ہے خوبصورت ترین لڑکیاں دے دیتے، اگر وہ سرداری چاہتا ہے تو ہم سردار بنا دیتے۔ بہرکیف جو بھی ہو، ہم باہر سے آ کے روکنے کے بجائے گھر کے اندر والا ہی کوئی ان کو پکڑ۔ تو اب ابو طالب کو انہوں نے اتنا مجبور کیا، اور یہ چچا وہ تھے جو بچپن 8 سال سے لے کر انہی کیا ہے پرورش اور تربیت کر رہے تھے اللہ کے رسول کی 8 سال سے۔ اب 50 سال ہو گئی تھی اللہ کے رسول کی عمر، تقریباً 40 سال اللہ کے رسول کے لیے دیکھ بھال کی تھی۔ تو ان کو بھی ایک امید سی بن گئی تھی، شاید ہمارے سردار اتنے ناراض ہیں، کسی نہ کسی طرح بات کر ہی لی جائے۔ تو اللہ کے رسول کو بلایا گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول سے حضرت ابو طالب نے کہ بھتیجے دیکھ یہ سب کون بیٹھے ہیں، ہمارے اپنے معزز سردار، اور آج ایک قضیہ لے کے آئے ہیں، ایک بہت بڑا فیصلہ مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں تم نے شروع کی ہیں، ہمارے بتوں کو گالیاں دینا اور ہمارے دین سے برگشتہ کرنا، اس کام کو چھوڑ دو، ورنہ تو کیا ہے بھتیجے میں اکیلا کتنا سپورٹ کر سکتا ہوں، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں بھی کیا ہیں بوڑھی ہو گئی، مجھ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ ایک طرح کی کیا ہے تنگی بھی تھی حضرت ابو طالب کو، انہوں نے کھل کے اظہار کر دیا کہ میں کب تک تمہارا بوجھ لوں گا، مجھے تو کیا ہے اب بڑھاپا بھی آ لیا ہے، اور میرے بعد تو یہ بدبخت تمہارے ساتھ کیا کریں گے پتہ نہیں، ذرا یہ بھی سوچ، معاشرے میں جینا ہے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا بھی مداہنت کرتے، ذرا سا سستی سے جواب دیتے تو کوئی امید بن جاتی، لیکن اللہ کے رسول کا اس وقت جو کردار سامنے آیا ہے، اللہ کی قسم یاد رکھیے کہ یہ داعی اعظم کا ہی کردار ہو سکتا ہے، پھر دنیا میں ایسی کوئی توحید کی عظمت اور توحید کے لیے مر مٹنے والی شخصیت نہ اس سے پہلے کبھی پیدا ہوئی نہ بعد میں پیدا ہوگی۔ باوجود ابو طالب کے احترام کے اور ان کے تمام چیزوں کو ماننے کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ چچا اگر آپ کو میں بوجھ لگتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، اور یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیزوں سے مجھے روک دیں گے، یا دنیاوی مال سے یا حسن سے یا سرداری سے، تو ان سب کو کان کھول کے سن لینا چاہیے کہ اگر یہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، پھر کہیں کہ اس سے رک جاؤ، تو میں رکنے والا نہیں۔ یہ تو کیا ہے، یہاں زمین کی باتیں کر رہے ہیں، یہ آسمان سے تارے توڑ کے لانے کی بھی باتیں کریں گے، اور ایک ہاتھ میں سورج رکھیں گے، ایک ہاتھ میں چاند رکھیں گے، پھر کہیں گے اب تو رک جاؤ، تو تبھی بھی میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے گا، یا اسی دین کے لیے میں شہید ہو جاؤں۔ یہ ہے وہ بات جس سے سب کی امیدیں ٹوٹ گئی، اور حضرت ابو طالب کے آنسو تو بہہ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ بھتیجے کبھی بوجھ نہیں لگتا، یہ بدبختوں کی باتوں میں شاید میں آ گیا ہوں، یاد رکھو اگر تمہیں ایک مار ایک خراش بھی پہنچے گی تو ابو طالب کی میت سے گزرنا ہوگا، تب تک میں رہوں گا، تم پہ کوئی کیا ہے بری نظر بھی نہیں ڈال سکتا، جاؤ کھلے عام دعوت کرو، میں اب بھی سپورٹ بن کے رہوں۔ یہ وہ باتیں تھیں جس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے دعوت دی،
پیغام کو پہنچانا چاہا تو وہاں سے اللہ کے رسول پر بھی اذیتیں دینے کے لیے یہ آنے لگی۔ کبھی کبھی تو کیا ہوتا تھا، ٹھٹا مذاق، حرم کے اندر آئے، کسی نے کوئی لفظ کہہ دیا، کسی نے کوئی لفظ کہہ دیا، کوئی طنز کر دیا۔ ایک مرتبہ تو ابو جہل نے تھوک دیا، ایک مرتبہ ابو جہل نے کیا ہے رسی ڈال کے انہیں کیا ہے بالکل گلا دبوچ لینا سا، لیکن اللہ کے رسول اپنے کام میں مگن رہے۔ کسی بات سے اللہ کے رسول نے کوئی مداحنت، کوئی سستی نہ دکھائی، تو آگے بڑھ کے پھر وہ کنڈیشن آ گئی جس میں کل ہی اللہ کے رسول مایوس ہو گئے۔ ان بدبختوں میں سے کوئی ایک بھی نیک بخت نہیں۔ 10 سال کی یہ دیکھیے، اس سلسلے میں ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم ایک بار بولتے ہیں نا کسی کو، ایک بار آپ نے کہا کہ فلاں جی ہفتے کے دن مرکز السلام میں تفسیر آؤ، انہیں کہا کہ خیر جی دیکھیں گے، اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ تفسیر کے وقت نیچے ہی کھڑ کے باتیں کر رہا تھا کھوٹ پہ، لیکن اوپر نہیں آیا، تو آپ کو شدید غصہ آئے گا، اتنا بلایا ایسا کیا؟ پھر بھی اگر معاف کر دینا دوسری بار بولیں گے، لیکن تیسری بار میں آپ غصہ کر لیں گے، مایوس ہو جائیں گے، بولنا چھوڑ دیں۔ 3 بار، 3 ہفتے گزر، چوتھے بار میں فیصلہ لگا دیں گے، ارے انہیں تو پکا جی، انہیں آتا نہیں، انہیں دوزخی جی، انہیں تھا بول کو بھی نہیں آیا جی، مسئلے 4 میں ہمارا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ یہ نبی دیکھیے 10 سال کی محنت، مسلسل محنت، 10 سال، کوئی ٹھس سے مست، چند ایک ہیں جو آئے تھے، جو قریبی تھے وہ نہیں آئے تھے، ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، صفوان ہو، ابو سفیان ہو، کوئی نہیں، سب پکے دشمن۔ اس وقت بھی مایوسی نہیں ہوئی، ٹرنڈ بدلنا چاہا، ٹریک بدلنا چاہا، لیکن رسول نے سوچا کہ یہ مکے والے تو کیا ہے اپنے مجھے سپورٹ کرنے سے رہے، ان کے اندر تو شاید کوئی ایک قابل ہیرا بھی نہیں ہے، کم از کم باہر تو جا کے میں کچھ کر سکتا ہوں طائف کے لیے۔ لیکن مکے والوں نے جو اب تک 10 سالہ سلوک نہیں کیا تھا، ان بدبختوں نے ایک ہی دن میں کر ڈالا۔ مکے والوں نے علل اعلان اللہ کے رسول پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، ان بدبختوں نے اللہ کے رسول پہ کتے چھوڑے، زخم، مار، خون جوتوں میں جم گیا تھا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب احد کا دن آیا اور یہ گزر گیا تھا، حضرت اما عائشہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ، اس سے زیادہ سخت بھی کوئی دن آیا اللہ کے رسول آپ کی زندگی میں، جہاں دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور بے ہوش ہو کے اللہ کے رسول گڑھے میں گر گئے تھے اور پاؤں میں موج آ گئی، گھٹنے میں زخم ہو گیا احد میں؟ تو اس کے بعد اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا سخت دن بھی آپ کی زندگی میں کبھی آیا دعوتی منزل میں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں عائشہ، تیری قوم نے جب مجھے مارا طائف کا دن اس سے زیادہ سخت تھا۔ یہ قریش کے لوگ تھے، اپنے لوگ تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ وہ کام کیا، تو اللہ کے رسول کو وہ اچھی طرح یاد تھا۔ تو یہ جو مار کھایا ہے اور جو اللہ کے رسول پہ بیتا ہے، اب اس کے بعد مکہ واپس آئے تو ایسے حادثات پے در پہ کہ ابو طالب کی وفات، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات، اب بالکل ہی بے یار و مددگار جو رہ گئے تھے، تنہا، خاندانی سپورٹ یہ 2 لوگ تھے، یہ دونوں گزر گئے، اب بڑا اکیلا پن تھا۔ اور یہی وہ موقع تھا جب انہوں نے دیکھا کہ ابو طالب جو سپورٹ کے لیے سب سے بڑے خاندانی لحاظ سے تھے، یہ تو چلے گئے، اب جو چاہے منمانی کرو، تو انہوں نے قتل کی سازش رچائی جو آخر کار ہجرت کا سبب بنی۔ تو ان ماحول میں یہ 10 سے لے کر 13 سال کے یہ جو 3 سال ہیں، ان میں بڑی مایوسی چھائی ہوئی تھی، اور بڑا ہی ہمارا جو اسلام کا چراغ کہہ لیجئے وہ ٹمٹماتا ہوا نظر آ رہا تھا، پتہ نہیں اب گرے یا تب گرے، کیونکہ سپورٹرز پورے چلے گئے اور صحابہ اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ انہیں سامنے کہا جائے۔ کوئی حبش گیا ہوا ہے، کوئی کیا ہے دوسری ہجرت حبشہ میں پھر چلے گئے ہیں، نازک ماحول ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ اندر کے لوگ بھی کوئی نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے حالات تھے جن میں بظاہر دیکھنے والی آنکھیں یہ دکھ رہی تھی کہ اب مٹے تب مٹے، اب گرے تب بجھے، یہ معاملہ تھا کہ یہ صورت مکمل، اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ یہ مکمل صورت نازل ہوئی مکے میں، سب سے پہلی مکمل ترین صورت، اتنی بڑی ہونے کے باوجود، جیسا